ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن۔ پشاور کے سانے نے تمام ملک کو سوگوار کر دیا۔ ماؤں کے بچے چلے گئے، بیویوں کے شوہر چلے گئے، بچوں کے والدین چلے گئے، پاکستان کے جوان، پاکستان کے بوڑھے چلے گئے۔ ہر طرف آپ کو مذمتی بیانات کی بھرمار نظر آتی ہے، ہر طرف آپ کو آہ و بکا بھی نظر آتی ہے، اور سوال بھی اٹھ رہے ہیں جن کے جوابات کی تلاش ہے۔ آج پروگرام کے اندر ہم سینٹ میں ہونے والی بحث کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں پر اس واقعے کی، اس دہشت گردی کی شدید مذمت بھی کی گئی، اور اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہا کہ اگلا رستہ کیا ہے۔ کیا ہم موجودہ نظام کو ہی چلاتے رہیں گے، یا اس نظام کی ریفارم کی بات کریں گے، یا ہم انتخابات کر کے نئے مینڈیٹ والی حکومت کے ذریعے دہشت گردی سے نپٹیں گے؟ معاملہ صرف دہشت گردی کا نہیں ہے، اس نظام کا بھی ہے جس کے ذریعے آپ نے پالیسی بنانی ہے۔ جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعارف کروا کے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور مہمان ہمیں کون جوائن کریں گے۔ سینیٹر پرویز خان صاحبہ پاکستان پیپلز مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ سینیٹر دنیش کمار صاحب موجود ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور سینیٹر آصف کرمانی پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ اپنی اپنی پارٹیوں میں بھی ان کے عہدے اچھے ہیں اور سیاست کے بارے میں ان کی دانش بھی بڑی واضح۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں خیبر پختونخوا کے گورنر بھی جوائن کریں گے، حاجی غلام علی صاحب۔ ان سے بھی پوچھیں گے کہ 2022 کے آخر میں انہوں نے جب چارج لیا تب سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا کے اندر اوسطاً تقریباً 70 کے قریب پولیس افسران شہید ہو چکے ہیں۔ کیا انہوں نے بطور گورنر اپنی ذمہ داریاں پوری کیں، اور اگر پوری کیں تو اس کے شواہد کیا ہیں؟ اس کے علاوہ ان سے سوال پوچھیں گے۔ IMF کا وفد پاکستان میں آ گیا، 9 روزہ دورہ ہے۔ ہم سب وہ کر رہے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نہیں کروں گا، اور ایسی ویک پوائنٹ سے کر رہے ہیں کہ اگر پہلے کر لیتے تو کچھ رہ جاتی۔ شہباز رانا ہمیں اس پر جوائن کریں گے، اور ٹرینڈز بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پر کیا ہے۔ پشاور کی دہشت گردی کی گونج ہر طرف آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پرویز صاحبہ، مشاہد حسین صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ تینوں سینیٹر صاحبان نے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ میں ذرا اس کا چھوٹا سا کلپ چلاتا ہوں، پھر ہم اس کی ذرا بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ بحث اس وقت ریلیونٹ ہے کہ موجودہ حکومت جو لولی لنگڑی ہے اس کے ذریعے ہم دہشت گردی سے نپٹنا چاہ رہے ہیں، یا بیچ منجھدار ہم کچھ اور نظام لے کے آئیں۔ پلے کیجیے گا جی۔ گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے، یہ ویسے بھی لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری، اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو، روز گالیاں پڑی ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں۔ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان، اس کو آگے لے کے چلیں۔ اگر نہیں کریں گے تو دین دل بی اے ویکیوم، پھر کوئی اور آ جائے گا، جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی، اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں۔ ہم جنرل ضیاء کو گالی بڑی دیں، لیکن جنرل ضیاء کی پالیسی ہم فالو کرتے ہیں ابھی بھی۔ انہوں نے کہا تھا الیکشن اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج ہوں گے، تو جب تک وہ نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے۔ پرویز صاحب، آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ کی جماعت کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واقعتاً یہ تصور کیا گہرا نہیں ہو رہا کہ اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے؟ نہ معیشت اس کے ہاتھ سے سنبھل رہی ہے، نہ مرکز سے جو پالیسی بن رہی ہے، دہشت گردی اس کے قابو میں ہے۔ تو مشاہد صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لولی لنگڑی حکومت ہے، دنیش صاحب نے اس کو سپورٹ بھی کیا۔ گو ہیڈ، یور ٹیک آن دس۔ دیکھیے طلعت، بہت سی باتیں جو ہیں جب ہم حکومت میں آ رہے تھے ہمیں علم تھی، اور اس کے باوجود یہ حکومت بنی۔ وہ باتیں کوئی ایسی پوشیدہ بھی نہیں ہیں کہ اگر یہ اس وقت عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو چلتا نہ کیا جاتا تو ان کا کیا ارادے تھے اگلے 10 سال کے لیے، اور اس پلان میں کون کون شامل تھا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو فیصلے کر گئے، چاہے معیشت کے اوپر تھے، چاہے آج یہ دہشت گردی پر جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، ان کا بھگتان آج قوم بھگت رہی ہے۔ وہ جو سیکیورٹی بریفنگز قوم کو پارلیمنٹ کو دی جاتی تھی، گو کہ وہ ان کیمرہ تھی، لیکن اب چونکہ یہ بات سب کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ان لوگوں کو تختۂ دار سے اتارا، پھانسی گھاٹوں سے چھڑایا، جیلوں سے نکالا، ان کو لا کر سمیت اسلحے کے انہوں نے پاکستان میں ان کو محفوظ پناہگاہیں دی۔ اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ یہ ان کیمرہ میں آپ کو یہ بتاتے تھے کہ یہ ہم نے کیا؟ دیکھیے، یہ ان کیمرہ میں ہمیں نہیں بتاتے تھے کہ یہ ہم نے کیا، لیکن وہ باتیں تو خیر میں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن یہ تو ہوا ہے نا جی۔ انہوں نے سہولت کاری کی، عمران خان کی زیر سرپرستی میں سہولت کاری ہوئی۔ قطع کلامی، لیکن وہ تو ہو گیا نا۔ اب آپ تو آج جو ہوا ہے، آپ نے ڈیل کرنا ہے اس سے۔ بنیادی سوال یہ ہے، آپ نے ڈیل کرنا ہے، تو کیا یہ حکومت واقعتاً اس میں تڑ ہے؟ آپ ایک ذرا
ब्रेक लें, दिनेश साहब से पूछते हैं। आप मुशाहिद साहब को सपोर्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अगर हमने अब भी नहीं सोचा तो पार्लियामान के अंदर आके दहशतगर्दी होगी। गो हेड, बताइए जरा, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, ये अब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि जी हमने पिछली लकीरों को पीटना नहीं, अब हमने आगे की सोचना है। अगर हम इसी तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे तो ये कहानी कहीं भी ख़त्म नहीं होगी। ये आने वाली नई गवर्नमेंट भी ये कहेगी कि पिछली गवर्नमेंट में इस तरह से हुआ था, या जिस तरह से अब कह रहे हैं कि जी ये खान साहब तालिबान थे उनके दौर से हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मादरे वतन के लिए अगर हम इस तरह से सोचते रहेंगे और इसी तरह से सिर्फ ताज़ियतें या हम दुआएं करते रहेंगे या जिस तरह से है कि हम उसकी मज़म्मत करते रहेंगे तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन मसाइल की समझ के लिए जरूरी है ये जानना कि इसका आगाज कैसे हुआ। आगाज ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई शी इज सेइंग, वो आगाज तो सबको पता है कि कहां से हुआ है, मगर अब उसका मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। ये निजाम इसका हल दे सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूं जिस अंदाज से, जिस तरह से सियासी अखाड़ा बना हुआ है हमारी असम्बलियां, मैं कहता हूं कि इस निजाम के होते हुए ये मुश्किल है कि हम इतने बड़े जो कहर हम पर नाजिल हो रहा है हम उससे नबर्द आजमा हो सके। तो आप ये फरमा रहे हैं, आपकी तजवीज़ मुशाहिद सैयद वाली है कि इंतखाबात फौरी करवा दें? इज दैट व्हाट इट इज? क्या है सब? देखिए, इंतखाबात फौरी कराने से भी अब मुझे बताएं कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी, अगर यहाँ पर हमारे यहाँ इस तरह से पार्टियों तकसीम दर तकसीम है तो क्या आप समझ सकते हैं कि कोई फुल मेजॉरिटी से आएगा? सवालिया निशान आपका मैंने नोट कर लिया। मैं वापस आऊँगा कि आप बात क्या करें। किरमानी साहब, आपकी पार्टी का दायां बाजू 2018 के इंतखाबात में मुझे याद है मुशाहिद साहब से मिला पंजाब में, आपकी पार्टी के ऑफिस के अंदर जब हम कवरेज कर रहे थे तो वहाँ पे जो इलेक्शन में मुमकिन रिगिंग थी उसको रोकने के सेल को हेड कर रहे थे। मतलब इतना करीबी आदमी, सेनेटर, वो कह रहे लूली लंगड़ी हुकूमत है, रोज़ाना गालियाँ और जूतियाँ पड़ती हैं। ये कोई गुस्सा अपना निकाल रहे हैं या हकीकत बयान कर रहे हैं? शुक्रिया तलत साहब। गुजारिश ये है कि मैं उस वक़्त सेनेट से उठ आया था जब उन्होंने ये स्पीच की, मेरी एब्सेंस में हुई, वरना मैं वहाँ ज़रूर उनकी खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करता कि अगर उनको ये लूली लंगड़ी हुकूमत लग रही है तो उसका बेस्ट हल ये है कि वो फिर, चूँकि ये इत्तेहादी हुकूमत है और वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं, तो उसका बेस्ट हल ये था कि वो पहले ये छोड़कर फिर ये बात करें। अगर उनको कोई एतराज़ है तो उनको पार्टी के अंदर आपको बात पर, उनकी बात पर इतना नहीं, बात पर एतराज़ है या इस पर एतराज़ है कि कौन कह रहा है? नहीं, मैं उधर भी आ रहा हूँ कि ये उनको पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात थी, अगर उनका कोई पर्सनल है, अगर आपने कहा ना जैसे कि क्या वजह, कोई पर्सनल रीज़न लगता है तो उन्हें उसको इस तरह ओपन नहीं बात करनी चाहिए। एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है। ठीक। नाउ कमिंग बैक टू, मैं ज़रा अर्ज़ करना चाहूँगा जो अभी ये पेशावर का कल एक बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ है और दिल खून के आंसू हो रहा है। अभी तक तो तलत साहब यहाँ ये हुआ है, चाहे असम्बलियाँ हों चाहे डिफरेंट फोरम्स हों, कि जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उस पर इजलास भी होते हैं, तकारीर भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकलता, नतीजा खेज़ नहीं होती चीज़। क्यों? कि एक वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। अब सवाल ये उठता है कि एक नेशनल एक्शन प्लान था, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब APS का वाक़या हुआ तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के नवाज शरीफ ने पेशावर में एक APC कॉल की। जी बिल्कुल। और तमाम लोग बैठे और उसके बाद एक उसकी ब्रॉडर कंसल्टेशन हुई जिसके नतीजे में फिर ऑपरेशन ज़रबुल अज़्म और फिर लेटर ऑन रद्दुल फसाद शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को भी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी और पाक फौज को भी। 2018 में मेरा नुक्ता यह है कि 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया। उसके बाद 9.5 साल से PTI की गवर्नमेंट है उस सूबे में। एक लफ्ज़ था, एक कमेटी थी, उसका नाम था एपेक्स कमेटी। जी बिल्कुल। और वो चारों सूबों में बनी थी। आप जो रिवाइव करवाई हैं अब की ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 9.5 साल क्या उस एपेक्स कमेटी का KP में बिलखुसूस कभी एक इंटरवेंशन की इजलास हुआ? जी फरमाइए। अच्छा, वो सब उन्होंने बहुत निकम्मे लोग थे, अब क्या करें? अब ये है, हाँ, ये असल चीज़ है कि हमारे पास एक तशख़ीस हो चुकी है, अब उसका हल हमें क्या करना है। हल उसका ये है सबसे पहले कि एक तो फौरी तौर पर, और ये ज़ाती मफादात या पर्सनल इंटरेस्ट से बाला तर होकर पाकिस्तान को ऊपर रखें, ज़ात को नीचे रखें। इट अप्लाइज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, द एस्टेब्लिशमेंट, जितने भी लोग हैं बैठे इस वक्त। और फौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक APC कॉल करनी चाहिए
जॉइंट सेशन कॉल करना चाहिए, और ये नहीं कि आप चंद लोगों को 5-10 लोगों को बुलाकर उनको ब्रीफ करें, पूरी इन कैमरा पूरे जो जॉइंट सेशन है उसको जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी कॉल तो कर लिया ना, उसका पर्पस कोई और है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको किया जाए। और उसके बाद ये तमाम जो आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इनको वक्ती तौर पर लड़ाइयाँ ख़त्म करें, बच्चों की तरह बिहेव ना करें, शो सम मैच्योरिटी, बैठिए, सियासत होगी, पाकिस्तान होगा तो बाकी बातें भी होती रहेंगी। फौलाशी होगा। वैसे हमने इतनी मरतबा ये साइकिल्स देखे हैं, इतनी मरतबा साइकिल्स देखे हैं, 2003 से लेकर 2023 तक 20 साल में ना प्रेस रिलीजेस बदली हैं, ना बयानात बदले हैं, ना रद्द-ए-अमल बदले हैं। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि वाक़तन इस निज़ाम में शहबाज शरीफ की हुकूमत में, जिसका हिस्सा पीपल्स पार्टी है, कोई ऐसी जान है कि ये इंसेंटिव मार्केट कर पाए, इमरान खान को मार्केट कर पाए, अवामी पार्टी को मार्केट कर पाए, और कहे जी क्या है बैठे और बैठे? तलत इस वक्त मैं अभी देख रही थी, ये एक बयान है बीबीसी ने किया है कि एक अहलकार जो बेचारा शहीद हुआ, तो जब वो उसको निकाला रेस्क्यू वाले ने, तो उसने कहा कि मेरे दर्द तो हो रहा है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, मगर मुझे अपना कोई इतना दुख नहीं है, मुझे अपनी माँ का दुख है, क्योंकि उसका मैं बड़ा लाडला हूँ। हॉस्पिटल के दरवाजे के ऊपर से जान दी। इस शख्स की माँ को क्या इमरान खान जाके समझा सकता है कि ये लोग जो हैं इनसे बैठ के बात की जानी चाहिए? क्या इस वक्त जो आज तक हमने ये उठाए हैं, जनाजे ही उठाते हैं, फिर हम फातिहा कर लेते हैं, क्या इससे आगे कुछ करने की जरूरत? देखिए मरना ही है ना तलत, इस तरह तो जाके मर जाए। हम वहाँ मस्जिद में मार गए, बाजार में मार गए, गलियों में मार गए, चौराहों में मार गए। अगर मरना ही है तो लड़के तो मरो। इस पर तो सहूलतकारी का कला कमा करना बहुत फैक्ट चेक साहब, पार्लियामान ने अप्रूव किया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अप्रूव किया था तालिबान के साथ निगोशिएशंस। आप इमरान खान को भले मुर्द इल्जाम ठहराए और इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद बनती है, लेकिन किसके ज़ेरे क़यादत ये सब कुछ हो रहा था? जलबाजवा के, जिसकी भी हो रहा था। इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, एक पेज पे चिपके हुए थे गोंद लगा के। आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये पॉलिसी हमारी नाकाम है। रुकते थे। आखिर ये पूछना तो हमारा फर्ज है, इन 100 लोगों का किस पे एफआईआर काटनी है? नामालूम अफराद पे। वो जो कातिल को घर लेके आता है उसको कुछ नहीं कहना कि कातिल को घर कौन लाया, ये तो पूछो। इमरान खान से पूछे, आप प्राइम मिनिस्टर थे या आपके भाई थे, इनके दफ्तर खोलने थे, इनके लिए सहूलतकारी करनी थी, क्या क्या नहीं कहा इमरान खान ने। तो उनसे पूछना भी नहीं बनता कि वो बहुत पॉपुलर है 100 अगर गाजर मूलियां कट गई तो क्या हुआ? इस गाजर मूली भी इतनी आसानी से नहीं कटती जितनी इस मुल्क में आपके। आई एग्री विद यू ऑन दैट, आई एग्री विद यू ऑन दैट। दिनेश साहब वापस आइएगा इसका। तो किसकी तरफ आप देखेंगे? हर किसी ने हिस्सा डाला है इस फसाद के अंदर। आप कहते हैं इलेक्शन भी हिस्सा नहीं। मैं देखें यही बात अब यहाँ भी आकर साबित हुई, जिस तरह से मैंने आज मुशाहिद साहब के बारे में पेशन गोई की थी कि उन्होंने जो सच बोला है तो ये पार्टी उनकी हजम नहीं कर सकेगी, और वही देखें कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था। इसी तरह से अब यह है कि हम में बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बर्दाश्त हम कर नहीं पा रहे। और इस मौजूदा निज़ाम में और इस तरीके से कि जिस तरह से परवेश मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये मेरी सीनियर हैं, भी बैठे हुए सीनियर, मगर जब आते हैं सेशन होता है तो यही इल्ज़ामात होते हैं एक दूसरे पर। जब तक ये एक जगह पर बैठने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्या समझते हैं कि ये इनसे लेकिन आपने फरमाया था कि मौजूदा हुकूमत जो है उसमें तड़ नहीं है, इलेक्शन इसका हल नहीं है। तो मैं यही तो देखें, आप दोनों यहाँ पर बैठ कर कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि जी हमें बैठना पड़ेगा। बैठने के लिए कौन आए दरमियान में? वो कौन बैठा? वो तो मफरूज़ा बना लेकिन नहीं बैठ रहे, तो आपका हल क्या है? मेरा मैं देखें हमारे यहाँ बलूचिस्तान में भी कहीं भी होता है, आपस में कोई झगड़े होते हैं तो कोई ना कोई बैरूनी ताकत या अलग कोई आकर, जब तक इनकी सुलह नहीं है तो बाहर से कोई आकर सुलह करा सके आपस में। आप लोग का इस्लामाबाद से बाहर से, बिल्कुल इस्लामाबाद से पिंडी में से कोई आए? बिल्कुल आए बैठकर। जनरल आसिम मुनीर आपको कहें कि आप बैठे? नहीं, मैं तो नहीं कहता हूँ जनरल आसिम मुनीर जैसे फरिश्ते होते हैं वो आए फरिश्ते। मैं आपको कह रहा हूँ कि फरिश्ते आए बैठे मुल्क की भलाई के लिए। मुनीर की बात कर रहे हैं ना, मुल्क की भलाई के लिए। मेरे स्टूडियो में ना खलाई मखलूक है ना फरिश्ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा है तो उसका नाम है, बैठे उसका ओहदा है। पाकिस्तान की भलाई के लिए अगर उनको ये करना पड़े भी आए। तो अगर आपने नहीं किया तो वो कह रहे कि फिर ये वो आपको बिठाएंगे। मुझे कह रहे हैं आप? हाँ सर, हुकूमत आपकी, तो आपको कहूँगा। गुजारिश ये है कि
انہوں نے نام نہیں لیا, میں لے دیتا ہوں نام, کہ یہ فوج کا میں نے پہلے بھی کہا, اسٹیبلشمنٹ فوج ہی ہے نا جی. یہ جو گند پچھلے عرصہ دراز سے, مطلب تو کئی ڈیکڈز ہو گئے ہیں, اس میں سے پاکستان نکل نہیں پا رہا باہر. اب بیٹھ کے اور دیکھیں اپنی غلطیاں کس کس کی کیا کیا غلطی ہے اور کب کب کی ہے. ہم نہیں کسی کو چاہتے کہ کوئی اس غلطی کی سزا ملے, لیکن ہماری آئندہ آنے والی نسلیں, اس ملک کا سوال ہے. اب بیٹھیں آ کے اور کھلے دل کے ساتھ, کھلے ذہن کے ساتھ طلعت صاحب اب بات ہونی چاہیے, اور جو غلطیاں ہیں ان کی کریکشن ہونی چاہیے. اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور باہمی مشاورت اور ہم لوگ آپس میں الزام تراشیوں میں لگے رہے اور جی یہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے, تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ you do not build consensus in the middle of a war. آپ جنگ کے بیچ میں بیٹھے ہیں, آپ جس پروسیس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر بڑا وقت لگے گا, اس کے اندر آپ نے کنسنسس کرافٹ کرنا ہے, لوگوں کو بٹھانا ہے, وقت فوری حل چاہیے. میں نے تو کہا فوری طور پر APC بلائیں, پارلیمنٹ کو بریف کرے اسٹیبلشمنٹ آ کے, اور ایک اس کی اسٹریٹجی بنائی جائے جیسے پہلے بنائی گئی تھی. لیکن وہ اسٹریٹجی تو پرویز از دس دا سولوشن کہ آپ ایک اور کنسلٹیو سیشن کریں جلدی سے اور اس کے بعد کوئی پالیسی بنائیں, لیکن عمران خان تو ذرا اس کا حصہ نہیں ہے. طلعت, ایک اس وقت پاکستان میں ایک واضح لکیر آج کے بعد تو پہلے بھی کھینچی ہوئی تھی, ہم تو ہمارے ذہنوں میں تھی, لیکن اگر کسی کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی اس میں وسوسہ تھا تو آج واضح ہے, یا آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا آپ پاکستانیوں کے ساتھ ہیں. تو اس میں کیا دو رائے, اب کون ہے جو وہاں کھڑا ہو کے اس وقت بھی کہے گا کہ جی ان سے بات کریں, ان کی سہولت کاری ہونی چاہیے, ان کو بسانا چاہیے, جیسے عمران خان کہہ رہے تھے جس کو اتنے پسند ہے وہ اپنے گھر لے جائیں اپنے گھر, جو مرضی کریں پھر ان کے ساتھ. آپ پاکستانیوں کے خون کا کوئی حساب مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا, اتنے عرصے سے ہو رہا ہے تو آئندہ بھی ہوتا رہے گا. یہ جو 100 لوگ ہیں ان کے لوائقین نہیں پوچھیں گے کہ یہ خون کس کے ذمہ ہے, اس کے اوپر کس کا ہیڈ رول کرے گا. بتائیے کہ کیا اگر ذمہ داران کا تعین ہو جائے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے یا بیٹھ کے مرنا ہے. پہلا تو فیصلہ یہ ہے, لڑنا ہے تو پھر ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے لڑنا ہے ان کے کھڑے ہوئے ہیں ایز اے قوم, اور اگر نہیں لڑنا تو جو سہولت کار ہے اس کی شکل کم از کم آپ اپنے شو میں ضرور ایک دفعہ دکھائیے گا قوم کو. یہ ہے سہولت کار آپ کے قاتلوں کا, آج کا نہیں پہلے دن کا. اس میں ہم تو بہت کلیئر ہیں, نون بھی ڈگمگاتی رہی لیکن بعد میں APS کے بعد یہ بھی کلیئر ہو گئے. ہاں بالکل, میں تو ان کے منہ پہ کہہ رہی ہوں, لیکن اگر کوئی کلیئر نہیں ہے اور جو سیاست میں استعمال کرتا رہا اس فیکٹر کو, وہ عمران خان ہے. مجھے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ ان کے لیے آج بھی اپولوجسٹ کا کردار ادا کرے گا. آپ لے آئیں کوئی آپریشن ہونے کا نام لے, وہ کھڑا ہوگا, اس کے مخالف کھڑا ہوگا. جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت تنقید کر رہا ہے, جو سب سے زیادہ ان کے خلاف ٹرینڈ چلوائے جا رہے ہیں, جو سب سے زیادہ ان کو زبانی اور سوشل میڈیا کے ذریعے زد و کوب کر رہا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا. انفارچونیٹلی جو ماحول بن گیا ہے, آپ کے خیال میں واقعتاً اگر فوج کوشش کر بھی لیتی ہے تو عمران خان جو ہے اس کا حصہ بنے گا؟ میں صرف آپ کی سیاسی دانش مندی سے بن جائے گا حصہ ہے نہیں. میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی ضد انا پرستی یہ چھوڑ دیں اور یہی ایک موقع دیں, ایک دوبارہ اگر ہم عمران خان صاحب کو موقع دیں, اور جو یہ حالات چل رہے ہیں اگر انہوں نے یہ رضامندی نہیں کی تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عوام اس کا احتساب کرے گی, اور عوام کے جب کٹہرے میں جائے گی تو اسے پوچھا جائے گا. اگر یہ چیز نہ ہوئی, اسٹیبلشمنٹ یہ نہ کیا اور انہیں موقع نہ دیا, بیٹھنے کے لیے نہ کہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلے الیکشن ہو یہ چلتے آپ کو معلومات دیتا جاؤں, کیونکہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کے اوپر فوج کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں, کیوس ایکسپینڈ کرے گا. آپ پاکستان کے 6 یونٹس میں سے 4 یونٹس کنٹرول کرتے ہیں. پنجاب آپ کے پاس ہے, KP آپ کے پاس ہے, AJK آپ کے پاس ہے, GB آپ کے پاس ہے. سو پریکٹیکلی آپ 70% پاکستان کا کنٹرول کرتے ہیں, نہ کریں. انہوں نے آگے سے جواب ہی نہیں دیا, انہوں نے ڈیزالو کر دی اسمبلی. اب آپ کا کیوس تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکل ریالٹیز ہے. آپ کے خیال میں عمران خان کو پھر بھی ایک موقع دینا چاہیے؟ میں پھر بھی کہ میرا یہی ہے, میرا ہمیشہ رہا ہے کہ ایک موقع اور دینا چاہیے. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اپنی کرنا چاہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اور کوئی چیزیں نہیں ہوں گی ان کے پاس, کیا نہیں ہوگی؟ اور میں آپ کو بتا دوں, چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے, اس وجہ سے آپ کی بات میں وزن ہے. ان کے اگر وہ چاہیں, حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ چاہیں زور لگائیں
تو عمران خان صاحب بالکل آ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور مسائل کا حل, مگر ساتھ میں یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کو اپنی ضد انا پرستی چھوڑنی کیا نا پڑے, یہ تو کہہ رہے ہیں سر. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات کے جب ہم بیچ منجدار میں ہم پیٹتے رہیں کہ جی نہیں پرانی غلطیاں کریں, اب منجدار میں ہم جو ڈوبنے والے ہیں, اب اس منجدار سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. پچھلی غلطیوں کو آپ نہ دیکھیں. نہیں, اگر عمران خان نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا؟ نہ مانے انہیں منوانا پڑے گا. ہاں نہیں, نہ مانے گا تو پھر اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے وہ پاکستان کو ان کو مفاد عزیز نہیں ہے. میں تو یہ سمجھوں کہ وہ چاہتے ہیں پھر اس ملک میں. تو تمام کاوش کا مقصد یہ ہوا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے یا نہیں. آپ نے دہشت گردی سے لڑنا ہے یا عمران خان کو صحیح غلط ثابت کرنا ہے. ہم نے گھر بیٹھے نہیں مرنا ہے. یہ کلیئرٹی ہے پیپلز پارٹی, آپ کیا ہے کلیئرٹی ہے؟ ہم نے مسجدوں میں نہیں کلیئرٹی ہے جی کہ میں تو پہلے عرض کیا طلعت صاحب کہ سب کو بیٹھنا پڑے گا. اگر نہیں بیٹھتا اس کو بٹھاؤ, نہیں بیٹھتا تو اس کو بٹھانا پڑے گا جی. عوام بٹھائے گی, عوام بٹھائے گی, پھر اس کو عوام بٹھائے گی. اگر نہیں بیٹھتا ہے تو عوام کے سامنے آ جائے گا, بالکل اس کا عوام بٹھائے گی جی, عوام بٹھائے گی, اس لیے بالکل پھر وہ بالکل ہی بیٹھ جائے گا. اوکے, آئی ہیو ٹو کلوز اٹ دیئر. سو نتیجہ ہم نے یہ نکالا ہے اس کا کہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے. بدقسمتی سے ناظرین, تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو جملہ ہے ناؤ اور نیور, میں نے 20 سالہ صحافت میں جب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کور کر رہا تھا, میں نے سینکڑوں مرتبہ بولا ہے کہ اٹس ناؤ اور نیور. انفارچونیٹلی دوبارہ سے ہم اسی نقطے پہ کھڑے ہیں, اٹس ناؤ اور نیور. ناظرین, ہم آپ کو خیبر پختونخوا لیے چلتے ہیں جہاں سے ہمارے پاس حاجی غلام علی صاحب موجود ہیں جو گورنر ہیں اس صوبے کے. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب بہت شکریہ. یہ دن ایسا ہے کہ ظاہر ہے آپ بھی بہت مصروف ہوں گے, دل ساروں کے دکھے ہوئے ہیں. پاکستان کا پرچم بھی سرنگوں رہا اور ہمارے سر بھی جھکے ہوئے ہیں دعاؤں میں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں اور سانحے کے نظر ہوئے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ سانحے کے واقعات دیکھے اور اس کے نمبرز دیکھے, 100 کے قریب شہادتیں ہیں, 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کچھ اندازہ تھا کہ اس نہج پر دہشت گردی خیبر پختونخوا میں سرایت کر چکی ہے یا آپ کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج اور کل کا جو واقعہ تھا اور آج جب ہم لوگوں سے مل رہے ہیں, یقین کریں کہ ایک قیامت جیسا منظر پیش کر رہا ہے. نہ کسی کو کہہ سکتے ان کی فیملی کو کہ آئیں آپ اپنا بھائی, اپنے والد, اپنے چاچا کا جنازہ اٹھا کے لے جائیں. اور ایک ایسا غم ہے, یعنی اگر ایک وقت 100 جنازے اٹھے, آپ خود سوچیں کہ اس شہر میں کیا حالت ہوگا لوگوں کا. یعنی آج پورا پاکستان انتہائی دکھ اور افسوس میں مبتلا ہے اور ایک کرب کی صورت ہے ان کی. تو خیبر پختونخوا اور پھر خاص کر پشاور میں کیا حالت ہوگی, یہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو علم ہو جائے گا. اور جس طرح آپ نے کہا یہ حقیقت ہے, اور اس سانحے نے بہت سارے سوالات چھوڑ لیے اور بہت سارے سوالات کے جوابات کے انتظار میں ہے لوگ کہ یہ جو ہمارے پولیس کا ہیڈ کوارٹر تھا, جہاں پولیس پورے صوبے کو یہاں سے کنٹرول کرتے, پورا پشاور ڈسٹرکٹ کو یہاں سے کنٹرول کرتی ہے, اس میں ایسا واقعہ اور پھر 100 شہادتیں اور 150 سے زیادہ لوگ زخمی, اور اس میں سے بھی بعض ایسے شدید زخمی ہیں جو کہ انسان دیکھ کے اس کا دل ایک بس آپ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں اس پر انتہائی دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے, اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کا جواب لینا اور جواب پوری قوم کو دینا یہ لازمی بن چکا ہے. 2 دن کل
چونکہ ایسا حالت تھی کہ کوئی بھی اس طرف سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ اس وقت تو ہم نے لاشوں کو نکالنا تھا، زخمیوں کو ہاسپٹل لے جانا تھا، ان کے لیے خون کا بندوبست کرنا تھا، ہاسپٹل میں بیڈس کا بندوبست کرنا تھا، ایمرجنسی کے نفاذ تھا، اس طرح کے حالات تھے۔ اور پھر پوری صوبے کے جو پولیس کے پی کے اس پولیس لائن میں تھی، وہ جو اگر زخمی ہیں یا جو فوت ہو چکا ہے یا جو نہیں بھی تھے، ان تمام لوگوں کے لواحقین ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور ایک قیامت کا منظر تھا۔ لیکن یہ جواب دینا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ کس طرح اس اہم جگہ میں پہنچا۔ پھر آیا یہ گورنر صاحب، اگر قطع کلامی آپ کی میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں، آپ نے حلف لیا 23 نومبر کو، اور میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا 23 نومبر سے لے کر اب تک، یعنی کل تک یہ جو سانحہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، درجنوں واقعات ہو چکے صوبے کے اندر، اور نیکٹا کی اپنی رپورٹ کے مطابق 2022 میں عملاً ہر مہینے 15 پولیس کے جوان جو ہیں وہ دہشت گردی کی نظر ہو رہے تھے، اور سب سے بھیانک واقعات جو ہیں وہ آخری کوارٹر میں ہوئے اور اب اس سال کے پہلے 2 مہینے کے اندر۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ گورنر ہیں تو آپ کے پاس انٹیلیجنس کی آپ رپورٹ طلب کر سکتے ہیں، آپ چیف منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مرکز سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ صدر مملکت کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو کیا مکمل طور پر ہمیں ادراک نہیں ہوا کہ خیبر پختونخوا میں کس قسم کا نیٹ ورک بن رہا ہے؟ آپ نے کچھ کسی سے بات کی اس کے اوپر؟ کچھ تفصیل تو بتائیے گا۔ دیکھیں، میں ایک آئینی پوسٹ پر بیٹھا ہوں اور مجھے سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن 100 آدمیوں کے لاشیں جب دیکھ لی، 150 سے زیادہ لوگ جو زخمی دیکھ لیے، تو یہ حقیقت بیان کرنی ہوگی کہ پچھلے 2.25 سال میں، اور خصوصاً اس صوبے کے گزشتہ 7-8 ماہ میں دہشت گردی کے خلاف ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا گیا۔ تمام وقت مرکز پہ عملہ آور ہونے کے لیے تمام پولیس، آپ دیکھ لیں اخبار میں 2-3 اخبارات میں نے پڑھا کہ اس صوبے کے 1000 سے زیادہ پولیس افسران و کانسٹیبل عمران خان کے سیکورٹی پہ لگے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ کون اس کا جواب دے گا؟ اور آپ کہتے کہ ان سے رابطہ رکھو، وہ تو رابطہ کرنے میں، پورے پی ٹی آئی میں رابطے کرنے کا صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس نے جو ایجوکیشن کی ہے پورے پی ٹی آئی نے، وہ ایک چیز ہے کہ آج جو بات کر لیتا ہے کل اس سے مکر جاتا ہے۔ اس کو ریاست کی مشکلات کا اندازہ نہیں۔ آج دیکھ لو، آج 100 جنازے اٹھ رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر رہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دو۔ ایک فرد جنازے میں نہیں آیا، 100 آدمیوں کے جنازے میں ان کا کوئی لیڈر نہیں آیا۔ قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ ریاست جب اس طرح مشکل میں ہے تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے صرف ایک جماعت کی، گورنر کی یا آئی جی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، اے پی ایس کا سائنہ ہوا، اور آپ دیکھ لیں اس دن بھی عمران خان سڑکوں پر بیٹھا تھا۔ اس دلخراش واقعے نے، جو اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے تھے، اس واقعے نے سب کو ایک میز پہ بٹھا کر ایک پالیسی ترتیب دی گئی اور تمام یونانیمس ایک فیصلہ تھا اور لوگ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے نکلے۔ آج بھی میں کہتا ہوں الیکشن ہوں گے، ریاست مضبوط ہوگا، ریاست کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا تو یہاں الیکشن بھی ہوں گے، حکومتیں بھی ہوں گی۔ آج آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں لیکن پولیس لین نہیں جا سکتے۔ آپ آج ہائی کورٹ جاتے ہیں، آپ کو یہ ادراک نہیں ہے کہ یہ کس طرح، کیوں یہ لوگ مرے ہیں۔ آج اس کا جواب آپ نہیں دیتے کہ گزشتہ 6-7 مہینوں میں پے در پہ یہ پولیس کیوں شہید ہو رہی ہے۔ آپ نے تو حکومت 8-10 دن پہلے چھوڑی ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے۔ ہم یہ کہتے ہیں، میں وہ آدمی ہوں کہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل انہوں نے یہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ میری تجویز اب بھی
دیکھو آپ سے میں مؤدبانہ انداز میں پورے ملک کے عوام کو، نوجوانوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک اپیل کرتا ہوں، الیکشن ہوں گے. لوگ اکثر کہہ دیتے کہ آپ الیکشن کے بارے میں کہتے کہ یہ نہیں ہو سکتے. میں نے کہ الیکشن ضروری ہے، لیکن الیکشن کے لیے انتظامات اس سے زیادہ ضروری ہے. آپ سے میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے ارکان سے آپ پوچھ لیں. نمبر ایک، وہ آپ لکی مروت میں پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آپ لکی مروت میں کمپین کر سکو گے، آپ ڈی اے خان میں کمپین کر سکو گے، آپ بنو میں کمپین کر سکو گے، آپ پوری وزیرستان میں کمپین کر سکو گے، آپ کرم ایجنسی میں کر سکو گے، آپ مومن ایجنسی میں کر سکو گے، آپ باجوڑ میں کر سکو گے، آپ سوات میں کر سکو گے. جب یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ دیں کہ نہیں کر سکیں گے تو اس کے لیے ایک میز پہ بیٹھ کر ایک پالیسی طے کرنی ہے. اور پھر یونانیمس ہم نے اپنے اداروں کو، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو پولیس فورس ہے، جو دیگر ادارے ہیں، ان سے پوچھ لے. الیکشن کمیشن سے بھی میرا مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح 100 جنازے اللہ نہ کرے کہ پھر اٹھے. اور اگر ہم پولیس لین میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں پی ٹی آئی کے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیرستان کے پولنگ سٹیشن کا کیا حال ہوگا. آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ یا ادھر امن ہوگا. ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن الیکشن کی سیاست لاشوں پہ نہیں کرائیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے الیکشن 2-3 ماہ میں ہو جائیں گے، 90 دن کا پیریڈ ہے، لیکن تمام سیاسی جماعتیں کل بیٹھ جائیں، ایک فیصلہ کرے کہ اس کے لیے کیا کرے. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے گورنر کی کہ میں پالیسی اڈاپٹ کروں. پالیسی وفاقی حکومت اور وفاقی محکمے اور پھر انٹیلیجنس ادارے اور تمام لوگ مل کر، تمام سیاسی جماعتیں مل کر، جس طرح اے پی ایس میں بیٹھ کر انہوں نے کی تھی، اس پر بیٹھ کر یہ کرے. خدا را یہ تو مجھے پتہ تھا جب میں وہاں کھڑا تھا، تو پھر انسان آپ تصور نہیں کر سکتے کہ قیامت سے بھی سخت منظر تھا جو وہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے، اور پیش ہمارے سامنے جس طرح لاشیں نکل رہی تھی. تو اس کے لیے میری گزارش ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، بشمول پی ٹی آئی سے، کہ بھائی اب ریاست مشکل میں ہے، سب کو نے مل کر ریاست کو مشکل سے نکالنا ہے. جب ریاست کو ہم مشکل سے نکال لیں گے، ہم الیکشن بھی کریں گے، ہم حکومتیں بھی کریں گے. ہمیشہ حکومت، کبھی ہم اپوزیشن میں ہوتے، کبھی لوگ حکومت میں ہوتے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اور پولیس کا مورال جو ہے، دیکھو انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور اس قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر ایک پالیسی دینی ہوگی. جی گورنر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اپنے خیالات ہم سے شیئر کیے، اور تمام پارٹیز کو جو آپ کا پیغام ہے وہ پہنچا ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اس کو رد عمل کیا آتا ہے. ناظرین، گورنر کے پی کے ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین، ایک اور بڑی سٹوری، آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں 9 روزہ دورے پر پہلا دن آج گزارا. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، معاشی تجزیہ کار. شہباز، بہت شکریہ. میں نے آپ کی سٹوری آج بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس میں لکھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک متبادل پلان پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ نے لفظ استعمال کیا نیگوشیشنز کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام طور پہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ٹاکس ہیں، لیکن آپ نے بتایا ہمیں کہ یہ نیگوشیشنز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، کہ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات منوانے کی کوشش کی جائے گی. یہ معاملہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے، آئی ایم ایف کا جب بھی ریویو ہوتا ہے اس کی 2 فیزز ہوتی ہیں. جو پہلی فیز ہوتی ہے ٹیکنیکل ہی ہوتی ہے، وہ پہلے 4-5 دن آپ کی چلتی ہے، اور یہ والی جو آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں جو ٹیکنیکل فیز ہے وہ اس جمعے تک چلے گی. آج کا جو دن تھا اس میں صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپننگ سیشن تھا. فائنانس منسٹر کو لیڈ کیا پاکستانی ٹیم نے، انہوں نے لیڈ کیا پاکستانی ٹیم کو، اور نیتھن پورٹر جو آئی ایم ایف کے مشن چیف ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کی ٹیم کو لیڈ کیا. دونوں سائڈ سے آج اپنی پوزیشن شیئر ہوئی ہیں، جس میں جو آئی ایم ایف کی پوزیشن تھی وہ زیادہ واضح تھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو تمام اقدامات کرنے پڑیں گے
اور انہوں نے بتا دیا کہ ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ان کے کچھ سوالات تھے فسکل کے حوالے سے, کچھ ان کے سوالات تھے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے. انہوں نے اپنی پوزیشن دے دی. دوسری سائڈ سے وزیر خزانہ نے جو ایک آفیشیل ہینڈ آؤٹ آیا ہے اس میں انہوں نے ایک کمٹمنٹ دکھائی ہے کہ جی ہم پروگرام کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی پوزیشن سے شروع ہوا جس میں اس نے کوئی ڈیمانڈز اپنی نئی جو ہیں وہ سامنے نہیں رکھی. ابھی جو ٹیکنیکل سیشن ہوتا ہے اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے جو 4-5 بڑے ایریاز ہیں جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں ڈس ایگریمنٹ ہے, یہ ڈسپیوٹ ہے, اس کے اوپر دونوں سائڈ جو ہوتی ہیں اپنی اپنی پوزیشن دیتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بجٹ خسارہ ہے فار ایگزامپل جی وہ ہدف سے اتنے 100 ارب زیادہ رہے گا. گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی نہیں جی ہمارے خیال میں اتنا ہے. یہ جب ان کے اپنے ڈیٹا ایکسچینج ہوگا فرائیڈے تک, جب وہاں پہ ایک پوزیشن بن جائے گی, ایک گیپ, ایک نمبر ایگری ہو جائے گا کہ جی اتنا ایک نمبر ہے. مثال کے طور پر جی کہ آپ کو 500 ارب روپے کا آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے پاور سیکٹر میں, پھر وہاں سے آپ کے پالیسی ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے کہ یہ جو 500 ارب ہے اس میں سے آپ کتنا آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا کے کریں گے, کتنا ایفیشنسی سے کریں گے اور کتنا سبسڈی سے کریں گے. لیکن آپ نے مسلسل رپورٹنگ کی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسد عمر کے دور سے لے کے اسحاق ڈار تک اور بیچ میں 3 فائنانس منسٹر اور آئی ایم ایف نے 1 انچ بھی بج نہیں کیا. تو اب کتنی امید ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں, کچھ سبسڈیز برقرار رکھنے دیں, کچھ ٹیکسز کو اسٹیگر کر دیں اور ہم پر برڈن ذرا کم کریں, کتنی امید ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ قبول ہوگی؟ طلعت صاحب اس وقت جو پاکستان کے اکنامک کنڈیشنز ہیں اور پاکستان کے جو سیاسی تعلقات ہیں ورلڈ کیپٹلز کے ساتھ, جس میں خاص طور پر امریکہ, چائنا, متحدہ عرب امارات, سعودی عربیہ, ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں یہ آئیڈیل نہیں ہے. تو اکنامکلی آپ کے پاس 3.1 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ہم بند گلی میں پہنچ چکے ہیں. اور پولیٹیکلی اسپیکنگ ہماری جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ ممالک جو ہماری مدد کریں گے انہوں نے نہیں کی اور آج تک نہیں کی. اب جو آپ کو پتہ ہے کہ آج آئی ایم ایف کے دروازے پہ ہم دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس ویک آپ کی پوزیشن کے ساتھ آپ دنیا سے یا کسی بھی ادارے سے, ملٹی لیٹرل سے کوئی بہت زیادہ اپنی ریلیف کی ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے. میری پرسنل ریڈنگ یہ ہے کہ 5 سے 10% شاید آپ کو گنجائش مل جائے, اور وہ بھی فار دا سیک آف کہ جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کیا ہے. کوئی بہت میجر یہاں سے ریلیف ملنے والی نہیں, کیونکہ دنیا کو اور خاص طور پر یہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہے, یہ اس بات کا احساس کر چکے ہیں کہ پاکستان صرف ایک قسط کا ملک ہے, یہ قسط لیتے ہیں پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پر جب پچھلا بورڈ ہوا تھا آئی ایم ایف کا اگست میں, جس میں 1.1 ارب ڈالر کے قرضے کی قسط منظور کی گئی تھی, اس میں ایک ڈائریکٹر نے یہ بات وہاں پہ ریز کی تھی. اور جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں انڈینز کی طرف سے بھی جو وہاں پہ کامنٹس آئے تھے, مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ بورڈ میں انہوں نے کیے تھے یا انہوں نے ان رائٹنگ میں دیے تھے, کہ یہ پاکستان اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ 1.1 ارب ڈالر لے کے جب یہاں سے نکلے گا اگست میں تو اگلے ریویو میں یہ ساری چیزیں پوری کر چکے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس وقت جو دنیا ہے وہ بڑی سیریس ہے. ہم سنجیدہ ہو نہ ہو اس دفعہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اس کا بالکل مختصراً بتائیے گا, جو بھی آئی ایم ایف ہم سے کام کروانا چاہ رہا ہے عام آدمی کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ طلعت صاحب اس وقت جتنا بوجھ پڑے گا وہ عام آدمی کے اوپر پڑے گا. جو صاحب حیثیت افراد ہیں یا تو ان کو ایسا فرق نہیں پڑتا, ان کی سیونگ تھوڑی بہت روڈ ہوں گی سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. بجلی مہنگی ہوگی, گیس میں شور نہیں مہنگی ہوتی یا نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اوپر ڈائریکٹ شرط نہیں ہے آئی ایم ایف کی. آپ کی پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہوں گی, آپ کا جب روپے کی قدر میں مزید کمی ہوگی تو امپورٹڈ انفلیشن ہوگی, نئے ٹیکسز لگیں گے کیش وڈرال سے لے کے آپ کے مشروبات کے اوپر, آپ کے سگریٹس کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر. تو عام آدمی جو ایک خاص طور پر اس میں بھی جو آپ کا ولنریبل طبقہ ہوتا ہے نا, ایک تو غریب ترین شخص ہے جس کو تھوڑی بہت BISP سے امداد مل جاتی ہے, ایک وہ 30 سے 40% آبادی ہے جو غریب ترین سے اوپر ہے, اور مڈل کلاس بھی نہیں جس کو ہم ولنریبل بولتے ہیں, وہ ایک لائن کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا جھٹکا آیا تو وہ نیچے آپ کو غربت میں گر جاتے ہیں, جیسے سیلاب کا جھٹکا لگا یا اس سے پہلے کرونا وائرس کا جھٹکا لگا. تو یہ جو طبقہ ولنریبل اور مڈل کلاس یہ زیادہ پسے گا, تو اس لیے کافی زیادہ مشکلات آگے آ رہی ہیں. شہباز آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ناظرین ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے جوں یہ بات چیت آگے چلتی رہے گی. ابھی تو پہلا دن ہے, آنے والے دنوں میں دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہم آپ کو ٹرینڈز کی طرف لیے چلتے ہیں. پاکستان میں اس سانے کے بعد تمام سوشل میڈیا کے اوپر پشاور کی دہشت گردی ٹرینڈز میں ٹاپ کر رہی ہے. یہاں پر لوگ غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں, غم کا اظہار بھی کر رہے ہیں, ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. یہاں پر سیاست بھی ہو رہی ہے اور سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں, اور ہزاروں ٹرینڈز یہاں پر ٹویٹس ہو چکے ہیں. اور
مسلسل یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ٹاپ کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ مراد نے کہا تھا، وہ بتا رہے ہیں کہ مراد سعید نے بتایا تھا کہ سوات میں کیا ہو رہا ہے، ان کے پرانے بیانات چلا رہے ہیں۔ اب اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ جب مراد سعید یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت اپنی ہی حکومت ان کی خیبر پختونخوا کے اندر تھی، اور اس سے کچھ مہینے پہلے ان کی حکومت مرکز میں بھی تھی۔ بہرحال یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ انصاف کرو پاکستان بچاؤ، یہ بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ لیکن پشاور اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی کا واقعہ پشاور کے پی کے کو ٹاپ پہ ٹرینڈ میں رکھے ہوئے ہیں۔ جو ٹویٹ ہیں اس میں میرے سامنے ڈاکٹر طاہر خان کا ٹویٹ ہے، جنہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کی جو آخری لمحات ہیں ان کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا اور بتایا کہ ہم نے کتنی کوشش کی اس کی جان بچانے کے لیے، لیکن اس کی جان نہ بچ پائی، اس کو برین انجری ہوئی تھی، اور بتایا کہ کس طرح وہ روئے اس کانسٹیبل کے لیے۔ ایاز گل جو وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، میرے اچھے دوست بھی ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، جب انہوں نے ٹویٹ پہ جواب دیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ایاز گل کا کزن تھا، 42 سالہ یہ بہادر شخص، اس کے 5 بچے ہیں۔ اور آج جب میں نے ایاز گل سے بات کی تو اس کے تدفین کے بعد وہ اسلام آباد واپس آ رہے تھے۔ تو پشاور کے اندر اس طرح کی کہانیاں آپ کو تیسرے گھر میں اس آنے کے بعد ملتی ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں۔